دیکھیں یہ جو وفاقی وزیر صاحب نے بیان دیا ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہ اگر 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو اور 40 یا 50 ارب روپے کی بچت ہو سکتی ہے، میرے خیال میں اب تک حکومت نے جتنے بھی معاشی پلان پیش کیے ہیں عوام کے سامنے، یہ اس میں سے سب سے بہتر پلان ہے۔ 1 سال ملک کی بجلی بند رکھیں تو ہم پورے ملک کا قرضہ اتار دیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ کیسی مذائقہ خیز قسم کی بات ہے کہ آپ کی اگر 40 یا 50 ارب روپے کی بچت ہوتی ہے، آپ کی انڈسٹری کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس طریقے سے بچت کرنی ہے اور یہ ہمارا معاشی پلان ہے اور یہ ہمارا ویژن ہے، تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ پچھلے ہفتے ہی خبر آئی کہ فیصل آباد میں 100 سے زیادہ فیکٹریاں اور ملز بند ہو چکی ہیں، اور گزشتہ روز ہی میری فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ سے بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، ہر روز ہماری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ 100 فیکٹریاں تو بند ہو چکی ہیں، اور دوسرا جو فیکٹریاں چل رہی ہیں وہ 40% کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہیں، مطلب کہ اس لیے کہ نہ وہ افورڈ کر سکتی ہیں کہ انرجی کے بلز دیں، اگر وہ پورا چلائیں گے اپنا سارا سسٹم تو بل زیادہ آئیں گے، لیبر کاسٹ زیادہ آئے گی۔ تو یہ بڑی پریشان کن صورتحال، اور ایسے موقع کے اوپر اس قسم کا بیان دینا یہ شو کرتا ہے کہ کتنی لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت جو ملکی مسائل ہیں حکومت کی جانب سے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک اور انٹرویو آ گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، آئی ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ آئی ٹی وی برطانیہ کا ایک بڑا انفلوئنشل ٹی وی چینل ہے، اس کو بڑی اس کی آڈینس ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ جس قسم کا انٹرویو ہے، ایک تو پہلی بات جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ جی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو پکڑا، بہت سارے لوگوں کو پکڑا گیا، رؤوف حسن صاحب کو پکڑا اور کہا گیا کہ جناب بس نیٹ ورک توڑ دیا گیا ہے، ان کے ذریعے چیزیں باہر جا رہی ہیں، لیکن اب یہ دوبارہ انٹرویو آ گیا۔ اس انٹرویو کے اندر عمران خان صاحب کے جو انٹرنیشنل میڈیا کے کوارڈینیٹر ہیں احمد جنجوعہ، ان کا ذکر بھی ہے، اور آئی ٹی وی نے یہ لکھا ہے کہ احمد جنجوعہ نے ہمیں بتایا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی اٹھا لیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا اور ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ یہ باقاعدہ آئی ٹی وی کے انٹرویو کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو حکومتی بیانیہ یا نیریٹو ہے یہ دہشت گردی والا، عالمی سطح کے اوپر اس کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری بات، یہ جو انٹرویو ہے یہ میرے خیال میں اب تک کے جتنے بھی انٹرویوز ہوئے ہیں ان میں سے انتہائی غیر معمولی، اور اس کے اندر جو خان صاحب نے چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ ہم نے حالیہ اپنے دنوں میں حکومت کی جانب سے ان چیزوں کے اوپر زیادہ باتیں نہیں سنی۔ عمران خان صاحب نے ایک تو برطانیہ کے جو نئے پرائم منسٹر منتخب ہوئے ہیں کیئر سٹارمر صاحب، ان کو مبارکباد دی، اور ساتھ انہوں نے کیئر سٹارمر سے پوچھا کہ کیئر صاحب اگر آپ کی جماعت کا انتخابی نشان چھین لیا جاتا، اگر آپ کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا، آپ کے پاس انتخابی ریلیز کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہوتی، اور آپ کے مقابلے میں جو جماعت ہوتی اس نے صرف 18 سیٹیں جیتی ہوتی اور حکومت اس کے حوالے کر دی جاتی، تو آپ کیا سوچتے، آپ کیا کرتے؟ تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جیل کے سیل سے جو خان صاحب نے یہ جو اگلی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ کیئر سٹارمر صاحب آپ کے ملک میں پچھلے دنوں جو ہنگامے ہوئے وہاں پہ اسلامو فوبیا کا رائز ہو رہا ہے، وہاں پہ مسلمان مخالف جو جذبات ہیں وہ ابھر رہے ہیں، لوگ بڑی تعداد میں اس طرح باہر نکلے جنہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا، اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو کرب کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا کوئی بھی لیڈر وہ جیل میں ہو اور اس کو کہا جا رہا ہو کہ اس کا فوجی ٹرائل بھی ہو جائے گا، تو اس کا یہ ٹرائل بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، کیا وہ جیل میں بیٹھ کے مغرب کے حوالے سے اس قسم کی بات کر سکتا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو ہمارے حکمران جو ہے محلوں میں بیٹھ کے نہیں کر رہے کہ جناب اسلامو فوبیا پھیل رہا ہے، آپ مسلمان مخالف جذبات دیکھ رہے ہیں، لیکن خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے یہ بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے فلسطین کی بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان کا یہ جو انٹرویو ہے یہ ایک لیڈر کو پورٹرے کرتا ہے کہ جو صرف اپنا نوا نہیں پاڑا کہ مجھے کیوں نکالا، میں لٹ گیا، میں مر گیا، نہیں، انہوں نے اپنی جماعت کا بھی بتایا، انہوں نے اوورآل ڈیموکریسی کو ایڈریس کیا، اسلامو فوبیا کو ایڈریس کیا، فلسطین کے ایشو کو ایڈریس کیا۔ تو میرے خیال میں جتنے بھی ان کے انٹرویوز آئے ہیں یہ جو انٹرویو ہے یہ موسٹ امپریسو انٹرویو تھا۔ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک تو یہ کہ کیا علی امین کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ نہیں جی، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تحریک عدم اعتماد علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف نہیں آ سکتی۔ یہ خواہش تو ہوگی کچھ لوگوں کی کہ ان کو فارغ کر دیا جائے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کو اس وقت تک عمران خان صاحب کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ وہ اب ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر آپ ضرور کوشچن کر سکتے ہیں، جماعت کے اندر سے لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر
کسی قسم کی تحریک عدم اعتماد کی کوئی نہ گنجائش ہے، نہ خواہش ہے، نہ ہی عمران خان صاحب اس کے اوپر راضی ہوں گے۔ علی امین ٹوٹل ان کی سپورٹ اور ایک طرح سے ان کی جو جسے کہتے ہیں مرضی سے وہ بیٹھے ہوئے اقتدار میں۔ دوسری بات، علی امین کا جو اپنا کنڈکٹ ہے، ہاں اس کے اوپر جماعت کے جو بڑے سینئر لوگ ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہمیں تحفظات ہیں۔ اب بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے جناب FIRs کاٹیں، جن پولیس افسران نے ہمارے خلاف کارروائیاں کی، ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور علی امین جس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، ان کا رویہ مناسب نہیں ہے۔ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ہر جگہ پہ انٹرفیرنس کرتے ہیں، خواتین کی مخصوص نشستیں ہو جائیں یا دیگر معاملات ہو جائیں، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اختلافات ہیں، شدید نوعیت کے اختلافات ہیں۔ علی امین کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے، لیکن علی امین کو اس وقت عمران خان صاحب کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ دیکھیں جو خیبر پختونخوا کابینہ کے ایک وزیر مستعفی ہوئے شکیل خان صاحب، ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگایا گیا۔ میری خیبر پختونخوا کے مختلف جو لیڈران ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کابینہ میں کام کیا، جو ان کی سیاست کو سمجھتے ہیں، مجھے تو یہاں تک ایک ان کے سینئر ممبر نے قسم اٹھا کے کہا کہ شکیل خان وہ بندہ ہے کہ جو سم ٹائم اپنے چوکیدار کا، اپنے ڈرائیور کا، اپنے مالی کا قرض دار ہوتا ہے، اس کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، یہ اتنا اپ رائٹ بندہ ہے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر دو تین ڈیفرنٹ جو لیڈرز ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی، جس نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے ہر سینئر لیڈر نے بتایا کہ یہ جو شکیل خان صاحب ہیں انتہائی ایماندار آدمی ہے۔ اب یقیناً وہاں پہ کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہوا ہے، شکیل خان صاحب نے ایک بڑا لمبا لیٹر لکھا اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ایک سیکٹری کو تبدیل کیا گیا، مبینہ طور پہ وہاں پہ کرپشن ہوئی، تو یہ معاملات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں۔ ان کے اوپر الزام تو ہے، لیکن میری جو اپنی خبر ہے، میں نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی، ہر بندے نے مجھے یہ بتایا کہ شکیل خان جو ہے وہ ایماندار آدمی ہے۔ ہاں اس کے علی امین صاحب کے ساتھ مسائل ہیں اور علی امین کے اوپر مختلف قسم کے الزامات بھی لگ رہے ہیں۔ دیکھیں ایک تو جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ شیر افضل مروت کو عمران خان نے گلے نہیں لگایا، اور شیر افضل مروت کو اتنی بات کرنی چاہیے جتنی اندر ہوئی، یہ بڑا ایشو ہے۔ سم ٹائم اندر عمران خان کوئی اور بات بتاتے ہیں، باہر آ کے کوئی اور بات کہہ دی جاتی ہے، اور یہ دو تین موقعوں کے اوپر ان کے سینئر جو لیڈران ہیں، وکلا ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ جناب باہر جو بات ہوئی ہے اندر ایسے بات نہیں ہوئی تھی، تو یہ ایشو ہے۔ اور شیر افضل مروت نے جو کہا کہ جی مجھے گلے لگایا، اسی دن وہاں پہ جو موجود کچھ اور ذرائع تھے ان سے میری بھی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا قطعاً نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے کچھ سخت باتیں بھی کی شیر افضل مروت صاحب سے، اور نہ ہی ان کو گلے لگایا، پر البتہ ان کی پارٹی میں جو واپسی ہوگی ہے وہ ہوگی، اور عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ جائیں پارٹی کے لیے کام کریں، اور خبردار آپ دوسرے جو لیڈران وغیرہ ان کے خلاف بیانات نہ دیں، ان فائٹنگ نہ کریں، اپنی توجہ حکومت کی طرف رکھیں۔ پر شیر افضل مروت صاحب نے جو آپ باہر آ کے کہا کہ کچھ گلے خان صاحب نے کیے، کچھ گلے میں نے کیے، اور جو ہے پھر انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ خان صاحب سے جیل میں جا کے میرا نہیں خیال کہ کوئی گلہ کر سکتا ہے، یا اس پوزیشن میں ہوگا کہ خان صاحب اس کا گلہ سنیں گے۔ جو گلہ کرے گا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آگے سے ادھر کیا ہوگا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ شیر افضل مروت صاحب نے تھوڑی سی اپنی وہ جسے کہتے ہیں مبالغہ آرائی کی، اور پھر وہ آپ نے دیکھ لیا کہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ البتہ خان صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ جناب آپ پارٹی میں واپس آ جائیں اور توجہ دیں، عوام کو متحرک کریں۔ اور ایک جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت تحریک انصاف کے اندر، کوئی کہتا ہے یہ غدار ہے، کوئی کہتا ہے وہ غدار ہے، یہ انتہائی بھونڈا قسم کا ایک بیانیہ چل رہا ہے۔ دیکھیں اختلافات ہر سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں، نظریات ہر کسی کے ہوتے ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ تحریک انصاف کے اندر کون غدار ہے یا نہیں غدار ہے، نہ ہی عمران خان صاحب نے کسی کو کہا ہے کہ یہ غدار ہے اور یہ وہ غدار نہیں ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر پھیل رہی ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے بیانیے چلائے جا رہے ہوتے ہیں، اور اکثر جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ 4 ٹاؤٹ اور آ گئے، 5 غدار اور پکڑے گئے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نہ کبھی لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے، نہ جن کو زمینی حقائق کا پتہ ہے، نہ وہ ان کی کبھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے گزشتہ 6 مہینے کیا سال کے دوران بھی نہ کبھی بات ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بہت ساری جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، ان میں خبر کم ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ بہت سارے جو حکومتی دوست ہیں، اگر ان سے بھی آپ بات کریں تو ان سے اگر آپ پوچھیں آف دی ریکارڈ کہ کیا آپ کی اسمبلی 5 سال پورے کرے گی، تو وہ آگے سے مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں، ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن سے ہماری زیادہ فرینکنیس ہے وہ یہ کہتے ہیں بھائی آپ بتائیں کہ وہ کرے گی یا نہیں کرے گی۔ میرے خیال میں جتنی کمزور اس وقت اسمبلی اور خصوصاً حکومت ہے، اس کے لیے یہ کہنا کہ وہ 5 سال تک انتخابات نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اس برس انتخابات نہ ہوں، لیکن بہت سارے لوگوں کی، ایون کہ بہت سارے جو کوارٹرز ہیں، بہت سارے جو سرکلز ہیں، وہ آف دی ریکارڈ یہ بتاتے ہیں کہ 2025 میں انتخابات پاکستان میں ہو سکتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے میرے خیال میں اپنی جماعت کو متحرک کرنے کے لیے عمر ایوب صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ریزرو سیٹوں والا معاملہ ہے یہ بڑا پریشان کن ہے، اس لیے کہ اوبیسلی عدالت کا فیصلہ ہے، اگر فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا
تو اس کے ریپریکاشنز ہوں گے، لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ تفصیلی فیصلہ آنا ہے۔ بہت سارے لوگ کوشچن کہہ رہے ہیں کہ جی آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا، یہ کر دیا گیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ بڑے سینئر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے ٹی وی پہ کہ جی جو آپ کا آزاد امیدوار ہے اس کے پاس 3 دن ہوتے ہیں، اس نے 3 دن کے اندر کسی جماعت کو شامل کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ معزز عدالت نے، سپریم کورٹ نے 15 دن کیسے دے دیے؟ یہ تو آئین ری رائٹ ہو گیا۔ یہ اتنا بھونڈا بیانی ہے۔ عدالت نے فیصلہ کیا دیا؟ عدالت میں وہاں پہ بات کیا ہوئی؟ عدالت نے کہا کہ یہ جو سارا عمل تھا یہ غیر آئینی تھا۔ الیکشن کمیشن نے اس کی غیر آئینی تشریح کی، ان کے جو الیکشن کے اندر رکھنا ڈالا، ان کو سمبل نہیں دیا گیا۔ اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے 15 دن کا ٹائم دیا۔ یہ وہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جناب وہ 3 دن سے بڑھا کے 15 دن، نہیں، انہوں نے کہا کہ غیر آئینی اقدام ہوا، اس کو درست کرنے کے لیے انہوں نے 15 دن کا ٹائم دیا۔ اب جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی عمل درآمد نہیں ہوگا، حکومتی شخصیات بھی کہہ رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کچھ سامنے نہیں آ رہا، اب آنا ہے تفصیلی فیصلہ سپتمبر میں۔ اس تفصیلی فیصلے کے اندر تمام ان چیزوں کی تسلی بھی ہوگی اور عدالت مکمل تشفی کروائے گی، اور اس میں ایکسٹرا اضافی نوٹس بھی ہوں گے، اور اس میں ایسی چیزیں ہوں گی کہ میرے خیال میں آنے والے دنوں میں پھر بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری مشکلات ہوں گی۔ تو ابھی عدالت بھی ویٹ کر رہی ہے، تفصیلی فیصلہ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے کے اوپر جتنے لوگ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ جی کوئی عمل نہیں ہوگا، کوئی ریپریکاشنز نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے آپ دیکھیں گے ایک فیصلہ آئے گا اور بڑا سخت فیصلہ آئے گا، اور اس کی باز گشت بڑے آنے والے وقت تک جاری آپ کو سنائی دیتی رہے گی۔ نہیں، میرے خیال میں امپلیمنٹ ہو پائے گا۔ یہ جو ریزرو سیٹوں والا ڈیسیجن ہے، جب آپ کا فل کورٹ کا فیصلہ آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پورا ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی ہے، اور اس کو جا کے کوئی کہے گا کہ جی اس کے اوپر نہیں ہو رہا عمل درآمد، تو وہ عمل درآمد عدالت کروائے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت عدالت اس موڈ میں ہے کہ جی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ جو عطا بندیال صاحب والی عدالت تھی وہ کافی حد تک کمپرومائز تھی، کافی حد تک ان کی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمزور تھے اس وقت۔ وہ ان کا جو بینچ تھا اس میں اختلافات تھے۔ آپ اس وقت دیکھ لیں کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو بینچ میں نہیں بٹھایا جاتا تھا، اطہر من اللہ صاحب کو نہیں بٹھایا جاتا تھا، اور ایک بیانیہ تھا کہ مخصوص بینچ ہے، اور اس بینچ کے اندر اطہر من اللہ کیوں نہیں ہے، اس بینچ کے اندر قاضی فائز کیوں نہیں ہے، اس بینچ کے اندر جناب منصور علی شاہ صاحب کیوں نہیں ہے۔ اب تو یہ سارے معزز جج صاحبان اس بینچ کے اندر تھے، تو اس بینچ کا فیصلہ نہ ماننا، اگر اس ملک کے اندر ہم نے آئین قانون کو برقرار رکھنا ہے اور ہم نے چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلتا رہے، تو پھر اس فیصلے کے اوپر مجھے عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، خبر یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو حکومت وقت جو ہے وہ ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے، ان کی خواہش ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ادھر رہیں گے تو معاملات جو ہے اسی طرح چلتے رہیں گے جس طرح ابھی چل رہے ہیں۔ یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ معزز عدالت بھی ویسے ہی معاملات چلائے، لیکن جو حکومتی شخصیات ہیں ان سے، مختلف شخصیات سے میری بات ہوئی، یہ باقاعدہ جوڈیشل ایک پیکج کو ریویو کیا گیا، اس کو ڈسکس کیا گیا، اور اس کے ساتھ اب جو سوچا جا رہا ہے کہ تمام جو بیوروکریٹس ہیں ان کی جو عمر ہے اس میں 3 سال کا اضافہ کر دیا جائے، 68 ایئرز تک کر دیا جائے، تو وہ جناب ایکسٹرا سروس ان کو مل جائے گی۔ اس میں سویلین بیوروکریسی بھی ہے، ملٹری بیوروکریسی بھی ہے، لیکن یہاں پہ شاید جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ججز کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی چینج کرنی ہے تو پھر آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، اور اسی کی بھاگ دوڑ آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ جو سیٹیں لینے کا چکر ہے، مخصوص نشستیں نہ دینے کا چکر ہے۔ مخصوص نشستیں اگر دے دیں پاکستان تحریک انصاف کو تو اس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر ایسا کیا چکر ہے، ایسی کون سی وجہ ہے کہ ان کو نہیں دی جا رہی؟ کیوں حکومت والے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ملیں؟ یہی وجہ ہے کہ وہ آئینی ترمیم کر کے معزز جج صاحبان کی جو عہدے کی میعاد ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی عمر میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہی بات ہے۔ اور یہ مختلف جو حکومتی سرکلز ہیں انہوں نے مجھ سے پرسنلی یہ چیز کنفرم کی ہے کہ ہاں یہ چیز ہم نے ڈسکس کی ہے۔ اب اس وقت وہ کس سٹیج پہ ہے، کیا وہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ مجھے یہ لگتا ہے، میرا تجزیہ اس میں یہ ہے کہ حکومت اس وقت بھی کوشش کر رہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے یہ ترمیم کر لیں۔ دیکھیں، اس وقت تو ان کی 2/3 اکثریت کی نہ سینٹ میں تعداد ہے نہ ہی قومی اسمبلی میں تعداد ہے، اور سینٹ تو انکمپلیٹ ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جو خیبر پختونخوا سے کچھ بندے ٹوٹے ہیں، وہاں سے جو سینیٹرز آئے ہیں اس میں 3-4 سینیٹرز جو ہیں یہ ان کے آئیں، اپوزیشن یعنی جو ادھر کی اپوزیشن ہے، خیبر پختونخوا کی اپوزیشن، ان کے لوگ، پی ڈی ایم کے لوگ، پیپلز پارٹی نون لیگ کے لوگ آئیں۔ یہ ممکن ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا، اور اسی وجہ سے جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے خبریں اڑائی جاتی ہیں کہ جی یہ ہو گیا، اختلاف ہو گیا، فارورڈ بلاک بن گیا، تو یہ اس میں بھی ایک خواہش ہے۔ اس وقت جو سینٹ ہے وہ تو انکمپلیٹ ہے، اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جمہوری دور کے اندر انکمپلیٹ سینٹ نے صدر مملکت کو منتخب کیا، چیئرمین سینٹ کو منتخب کیا، کیونکہ یہ لوگ چاہتے تھے
کہ جناب وہ جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ ان لوگوں کو مل جائیں، پھر وہ خیبر پختونخوا میں وہ نہ مل سکیں اس طرح، اور ابھی تک انہوں نے سینٹ کا الیکشن نہیں کروایا خیبر پختونخوا۔ دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت جو جیل کے اندر ہیں اس پہ مختلف باتیں آتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کوئی لیگل کیسز کی وجہ سے تو اندر نہیں ہے، وہ تو ایک سیاسی قیدی ہیں، وہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے اندر ہیں، آج وہ ڈیل کر لیں کل وہ باہر آ جائیں گے۔ تو اس حوالے سے جو مختلف خبریں دی جاتی ہیں وہ لیگل پوائنٹس کو سامنے رکھ کے دی جاتی ہیں کہ جی یہ مقدمہ اس میں وہ بری ہو جائیں گے، ایک ہفتے میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا، وہ باہر آ جائیں گے۔ لیکن حکومتی وزراء ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو مقدمہ کوئی اور بنا لیں گے، اس کے بعد ایک اور مقدمہ بن سکتا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنی جلدی مجھے عمران خان صاحب باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جو دوست اس طرح کی خبریں دے رہے تھے کہ اگست کے مہینے میں عمران خان باہر آ جائیں گے، آلدو کہ لیگلی یہ بالکل ممکن ہے کہ اگست کے مہینے میں عمران خان باہر آ جائیں، لیکن سیاسی طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے۔ وہ سسٹم جس سے عمران خان جیل میں برداشت نہیں ہو رہا، جس سے عمران خان ٹی وی پہ جو عمران خان نظر نہیں آ سکتا، آپ ٹی وی پہ عمران خان لکھ نہیں سکتے، بانی چیئرمین لکھتے ہیں، بانی چیئرمین بولتے ہیں بہت سارے لوگ، اور اس کے باوجود حکومت کی یہ حالت ہے۔ وہ عمران خان باہر آ گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم چل سکتا ہے؟ اس سسٹم کو تو موت نظر آتی ہے۔ دیکھیں اس سسٹم میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور بہت سارے لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا، میاں صاحب نے بھی ایکسپیرینس کیا، بی بی نے بھی ایکسپیرینس کیا، سسٹم نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور وہ پھر تھوڑا سائڈ پہ ہو گئے۔ پر یہ جو سسٹم ہے یہ پہلی دفعہ عمران خان کو ایکسپیرینس کر رہا ہے اور اسی وجہ سے ان کے کڑاکے نکل رہے ہیں اس دفعہ۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگلا بندہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاتا تھا کیونکہ سسٹم کا ان کا یہ ایکسپیرینس تھا، لیکن اب جب سسٹم کو جو ایکسپیرینس ہو رہا ہے میرے خیال میں اتنا کوئی خوشگوار ایکسپیرینس نہیں کر رہا سسٹم اس وقت۔ جی یہ جو آپ نے بتایا کہ حکومت کا کون سا ایسا اقدام جو قابل تعریف ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اس کے لیے میں 5 سیکنڈ کی خاموشی اختیار کروں گا۔ جی یہی ان کا اقدام ہے جو آیا ابھی، جو میں اس وقت ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پاس ہے تو آپ کیپشن میں لکھ دیجئے گا جب ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔